السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ تل ابیب میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل کر غزہ میں جاری جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ احتجاج اس وقت ہوا جب اسرائیلی حکومت نے شمالی غزہ پر قبضے کے بڑے فوجی آپریشن کی منظوری دی۔ ایک دن قبل امداد کے منتظر 37 فلسطینی جاں بحق ہو گئے تھے۔ مظاہرین نے یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، جبکہ عالمی برادری اور کئی اسرائیلی اتحادی جنگ بندی کی اپیل کر رہے ہیں۔ فلسطینی قیادت نے اس منصوبے کو نیا جرم قرار دے کر فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن 15 اگست کو امریکی ریاست الاسکا میں تاریخی ملاقات کریں گے۔ پوتن نے ابتدائی طور پر مقام کے طور پر متحدہ عرب امارات کی تجویز دی تھی، تاہم کرملن نے الاسکا میں ملاقات کی تصدیق کر دی ہے۔ 2021 کے بعد کسی بھی برسر اقتدار امریکی صدر اور پوتن کی پہلی ملاقات ہوگی، جس میں یوکرین جنگ کے پائیدار اور پرامن حل پر بات چیت متوقع ہے۔ دونوں رہنما اس عمل کو مشکل مگر ضروری قرار دے رہے ہیں۔ اسپین کی تاریخی جامع مسجد قرطبہ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس پر فائر فائٹرز نے 1.5 گھنٹے کی کوشش کے بعد قابو پا لیا۔ میئر قرطبہ کے مطابق بروقت کارروائی سے ایک بڑے نقصان کو ٹال دیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں آگ کی وجہ فرش صاف کرنے والی مشین میں شارٹ سرکٹ بتائی گئی ہے۔ 8ویں صدی میں تعمیر ہونے والی یہ مسجد، جو بعد میں چرچ میں تبدیل کی گئی، اسپین میں مسلم فن تعمیر کا شاہکار اور یونیسکو کا عالمی ورثہ ہے۔ کینیا کے جنوبی مغربی علاقے میں ایک المناک بس حادثے نے پورے ملک کو سوگوار کر دیا۔ کاکامیگا سے کسومی جا رہی بس تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری، جس میں کم از کم 25 افراد کی موت واقع ہو گئی اور درجنوں زخمی ہوئے۔ بس میں سوار مسافر آخری رسومات سے واپس آ رہے تھے۔ حکام کے مطابق حادثہ اتنا شدید تھا کہ بس مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے اور کئی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے حزب اختلاف الیکشن کمیشن پر الزامات کے بعد مہاراشٹر کے چیف الیکٹرل آفیسر نے انہیں خط لکھا ہے۔ خط میں راہل گاندھی سے کہا گیا ہے کہ وہ دستخط شدہ حلف نامہ یا ڈکلیریشن 10 دن کے اندر دفتر میں جمع کرائیں، تاکہ عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 اور ووٹر رجسٹریشن قوانین 1960 کے تحت ضروری کارروائی شروع کی جا سکے۔ شیو سینا UBT کی رکن پارلیمنٹ پرینکا چترویدی نے الیکشن کمیشن پر جواب دہی سے بچنے اور اپوزیشن کو دھمکیوں کے ذریعے خاموش کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات کے درمیان مہاراشٹر میں 48 لاکھ نئے ووٹرز شامل کیے گئے، جس پر کمیشن کو وضاحت دینی چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کمیشن راہل گاندھی کے پریس کانفرنس میں اٹھائے گئے سوالات کا جواب دے، کیونکہ قوم سچ جاننا چاہتی ہے۔ حیدرآباد کے نامپلی علاقے میں ملک کا پہلا مکمل خودکار ملٹی لیول پارکنگ کمپلیکس تیار کر لیا گیا ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ کے اس منصوبے میں جدید جرمن پالش ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ 15 منزلہ عمارت میں 250 کار اور 200 بائکس کی پارکنگ کی سہولت ہے۔ سنیما ہالز اور شہر کا نظارہ کرنے کے لیے گیلری شامل ہے۔ 2000 مربع گز اراضی پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 102 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والا یہ منصوبہ شہری بنیادی ڈھانچے کی جدید کاری میں اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے شکتی نگر علاقے میں موسلا دھار بارش کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ TKR کمان کے قریب زومیٹو ڈیلیوری ورکر کھلے نالے میں بہہ گیا۔ خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا، مگر موٹر سائیکل اور موبائل فون پانی میں بہہ گئے۔ تلنگانہ گگ اینڈ پلیٹ فارم ورکرز یونین نے شدید موسمی حالات میں ڈیلیوری ورکرز کو لاحق خطرات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے حکام سے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اتوار کے روز حیدرآباد کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا اچانک دورہ کیا۔ حالیہ موسلا دھار بارش کے بعد شہر کے کئی حصوں میں پانی جمع ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہائیڈرا کمشنر اور دیگر حکام سے نقصانات، جاری بچاؤ اقدامات اور آئندہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے منصوبہ بندی پر تفصیلات حاصل کری۔
تلنگانہ کی سیاست میں ایک اہم پیش رفت، سابقہ BRS MLA بالا راجو نے بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، جس سے ریاستی سیاست میں BJP کے لیے بڑا فائدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر علاقے میں تیز بارش کے بعد حسین علم میں ایک قدیم مکان کا حصہ منہدم ہو کر گلی میں کھڑی اسکوٹر پر گر گیا۔ مقامی افراد نے GHMC کی غفلت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ 2 سال سے نوٹس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس نے مصروفیت کے باعث فوری رسپانس نہ دینے کا اعتراف کیا۔ آپ دیکھ رہے تھے QK اسپیڈ نیوز۔ اپنے دوست عظیم احمد عباس کو دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔